السلام علیکم ناظرین، تمام اہل وطن کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں مزار قائد پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری تھی اور کمانڈر پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور یہ لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں بول نیوز کی اسکرین پر۔ مزار قائد پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب ابھی جاری ہے۔ اعزازی گارڈ پاکستان نیول تھے اور لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد داؤد پریڈ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کراچی مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے اور پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں بول نیوز کی اسکرین پر۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اعزازی گارڈ لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد داؤد پریڈ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے، اور کمانڈر پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ ضرور میں اس سوال کا جواب دوں گی، لیکن اس سے پہلے آج ناظرین کو تقریب کی تفصیل ضرور بتاتی چلوں کہ آج پریڈ کمانڈر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد داؤد، جبکہ سیلر پلاٹون کمانڈر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر شہریار، اور کیڈٹ پلاٹون کمانڈر کے فرائض انجام دے رہے ہیں چیف کیڈٹ کیپٹن محمد مصطفیٰ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعزازی گارڈز اپنی پوزیشنز پر فارم اپ ہو چکے ہیں۔ اس گارڈ میں موجود دونوں دستے 48 کیڈٹس بشمول 2 فیمیل کیڈٹس اور 32 سیلرز پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ پاک بحریہ کی تاریخ میں پہلی بار فیمیل کیڈٹس اس اعزازی گارڈ کی تعیناتی میں حصہ لے رہی ہیں۔ درمیان میں آپ کو پرچم پارٹی نظر آ رہی ہے جس نے 2 پرچم اٹھا رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک پرچم نیشنل سٹینڈرڈ کہلاتا ہے جسے قومی پرچم بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرا پرچم پاک بحریہ کا ہے جو نیول جیک کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا فیمیلز کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے، تو آج 2 فیمیل کیڈٹس کا قائد اعظم کے مزار پر اعزازی گارڈ کی تعیناتی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین کے لیے کوئی بھی چیلنج نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے اور اس استقامت سے نوازا ہے کہ چیلنجز چاہے ڈبل بھی کیوں نہ ہو جائیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ شیران۔ لیفٹیننٹ شیران، یہ بتائیے کہ آج جو کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں، کیا ان کا جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، خاص طور پر اگر سلیکشن کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل عمل بھی ہوتا ہے، پھر کیا والنٹیئرز خود آتے ہیں سامنے یا پھر ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈیپینڈنگ اپان دیئر کیپیبلٹیز، تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی بالکل، مزار قائد پر اعزازی گارڈ کے فرائض سر انجام دینا یقیناً ہر کیڈٹ کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہر کیڈٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کو چنا جائے۔ آرم فورسز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرل بہت اہم حصہ ہوتی ہے ٹریننگ کا، اور اس پر بڑی زیادہ توجہ بھی دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈیورنگ دا ٹریننگ مختلف کمپٹیشن کروائے جاتے ہیں ڈرل میں، جس میں نمایاں کارآمدی اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے جو کیڈٹس ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، انہیں مزید فائن ٹیون کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیڈٹ کی جو ملٹری بیئرنگ ہے وہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو پھر یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ مزار قائد پر آئیں اور اعزازی گائیڈ کے فرائض سر انجام دیں۔ تو آج کی پریڈ میں جتنے بھی کیڈٹس موجود ہیں یقیناً ان سب کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بے شک، بالکل جی، بابائے قوم جناب محمد علی جناح، اور پاکستان اگر ہے، ہم لوگ آج اگر ہیں، اور یہ آزاد جو فضائیں ہیں، پرسکون فضائیں ہیں، یقیناً یہ بابائے قوم جناب محمد علی جناح کی کاوشیں ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔
بگل کی آواز اس بات کی علامت ہے کہ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری تشریف لا چکے ہیں۔ مہمان خصوصی مزار کی سیڑھیوں پر پوزیشن لیں گے جہاں پر انہیں جنرل سلام پیش کیا جائے گا۔ اچھا، انشاءاللہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو پاکستان نیوی کی کن کن شعبہ جات میں خواتین جو ہیں وہ اپنے کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں جب جینڈر ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے تو یقیناً ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، مردوں سے کم نہیں ہیں، شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتی ہیں۔ تو کس طرح کون کون سے شعبہ جات ہیں جن میں اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں؟ خواتین پاکستان نیوی میں ایجوکیشن برانچ میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ آئی ٹی برانچ میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں، سپلائی برانچ میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں، میڈیکل برانچ میں جس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈینٹسٹس ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پبلک ریلیشنز میں بھی جو ہے خواتین شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔ رائٹ جی، بالکل جی، خواتین کا جو کردار ہے وہ چاہے آرمڈ فورسز ہوں، پاکستان نیوی یا پھر کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، یقیناً وہ بہت اہم کردار ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح گھر کو سنبھالنا اور یہ ساری ذمہ داریاں، یقیناً یہ بہت قابل تحسین بات ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے، جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا، ان کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی مزار کی سیڑھیوں پر پوزیشن لے چکے ہیں اور اب انہیں جنرل سلام پیش کیا جائے گا۔ بالکل۔ مہمان خصوصی کو سلام پیش کیا گیا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آفیسر آف دی گارڈ کے معائنے کی رپورٹ بنائیں گے۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کانپتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور یہ ڈیکوریٹڈ آفیسرز جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرینز پر، یقیناً یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں۔ بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے براہ راست آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم پاکستان نیوی کی بات کریں تو یقیناً ایک نظریہ ہے کہ آرمڈ فورسز میں ٹریننگ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ کیا خواتین کے لیے بھی ٹریننگ کرائٹیریا وہی ہے جس طرح مردوں کے لیے ٹریننگ کرائٹیریا، یا پھر کچھ مختلف ہوتا ہے ٹریننگ کرائٹیریاز جو ہیں؟ جی بالکل، یہ محض نظریہ نہیں بلکہ سچ اور حقیقت ہے کہ جن مائل سٹونز سے میل کیڈٹس کو گزارا جاتا ہے ان تمام مائل سٹونز کو فیمیل کیڈٹس کے لیے بھی گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روٹین میل کیڈٹس فالو کرتے ہیں وہی روٹین فیمیل کیڈٹس بھی فالو کرتی ہیں، تو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیمیل کیڈٹس کے لیے کم چیلنجنگ ہوتا ہے اور میل کیڈٹس کو زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فیمیل کیڈٹس کو ہم خاص کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کی جا سکے جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن کریں اور اپنے وطن کے لیے بھی جو ہے آگے بڑھ کر کام کریں۔ صحیح۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گارڈ کا معائنہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ افواج پاکستان کی اعزازی گارڈ کی تعیناتی کا آغاز 1972 میں ہوا تھا اور تینوں افواج یہ ذمہ داری سال کے مختلف اوقات میں سنبھالتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس بالترتیب یہ ذمہ داری 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے افواج پاکستان کے جوان باری باری یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔ معائنہ مکمل ہو چکا ہے۔ جی
झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और यकीनन जब आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं, तो पानी दरअसल एक बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है, पानियों की हिफाजत करना बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। अच्छा, कोस्टल एरियाज़ की अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट शिरान, तो पाकिस्तान नेवी के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यकीनन उसमें पाकिस्तान नेवी का बहुत बड़ा हाथ है उनकी बेहतरी और बहाली में। पाकिस्तान नेवी के किरदार को किस तरह देखते हैं, और इस हवाले से अगर आप मज़ीद हमें बताना चाहें कि क्या क्या काविशें हैं पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन कोस्टल एरियाज़ को बेहतर बनाने में? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे पहले बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश किया जा रहा है और उसके एहतराम में हम सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब। जी, आपने सवाल किया था साहिली इलाकों में पाक बहरिया के किरदार के हवाले से। मुल्की समंदरी सरहदों के दिफा के साथ साथ साहिली इलाकों में फलाह बहबूद और सोशल अपलिफ्ट में पाक बहरिया बड़ा नुमाया किरदार अदा कर रही है। सर क्रीक से जिवनी तक पाक बहरिया के मुख्तलिफ यूनिट्स और इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पाक बहरिया के जवान और अफसरान ना सिर्फ अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जो हिफाजत की है वो सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इसके अलावा उन इलाकों की फलाह बहबूद में बड़ा नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ऑफ द गार्ड मेहमान खुसूसी से मज़ार पर एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। और माड़ा के हवाले से अगर बात करें तो और माड़ा में पाकिस्तान नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट कैडेट कॉलेज और माड़ा जो कि पूरे पाकिस्तान से कैडेट्स को ट्रेनिंग फ्राहम कर रहा है और एक मियारी ट्रेनिंग फ्राहम कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग के मियार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टाइम मुसल्लह अफवाज में वहाँ से पास आउट होने वाले कैडेट्स बतौर ऑफिसर्स अपने ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बहरिया कॉलेज और माड़ा, बहरिया कॉलेज गवादर, बहरिया कॉलेज तुरबत और जिवनी मकामी आबादी को मियारी तालीमी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रूटीन में पाकिस्तान नेवी के मेडिकल कैंप साहिली इलाकों में कायम किए जाते हैं, जहाँ से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वाटर फिल्टर प्लांट्स जो कि मकामी आबादी को पीने का साफ़ पानी और मेयारी पानी फराहम कर रहा है, वो भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जो पाक बहरिया रेगुलर दबार में ले रही है। राशन की तकसीम, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हालिया बारिशों में पाकिस्तान नेवी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका था, वहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए राशन और दीगर ज़रूरी अशिया आबादी को फराहम की है। ज़बरदस्त। और यकीनन कोई भी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी ऐसी नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि पाक अफवाज सबसे आगे खड़े होते हैं मदद करने में, रेस्क्यू सर्विसेज करने में, और यकीनन पाक अफवाज के बगैर कोई भी ऐसा काम जो है वो अधूरा रहता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आज़ादी की बात की जाए, तो बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कर दिखाया कि जो लोग समझते रहे कि नामुमकिन सी सूरत हाल थी, और फिर जिस तरह बगैर तलवार उठाए, बगैर बंदूक उठाए, जिस तरह ये आज़ादी हासिल की गई है बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से, यकीनन कलम की ताकत से लिख कर, बात कर कर और डिफेंड कर कर पूरी सिचुएशन को ये आज़ादी हासिल की गई। आज़ादी यकीनन बहुत एहतराम के काबिल है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है।
कैडेट्स की साफ आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में गार्ड की जिम्मेदारी संभालने आ रही है। कैडेट्स का नहायत खूबसूरत अंदाज जो कि डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और टीम वर्क की गवाही देता है। नाज़रीन, आप मज़ार-ए-कायद से ये खूबसूरत मनाज़िर जो दिल को